یہی وہ کلمہ ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا جائے۔ ہم نے کلمے کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کو، ساری دنیا کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے، دنیا کتنی بڑی ہے، کتنے پیڑ، کتنے پودے، کتنے کھیت، کتنے جنگلات، کتنے پہاڑ، کتنے بھاری بھاری پتھر، ان ساری چیزوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور اس کے بعد میں ترازو اٹھائی جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، لا الہ الا اللہ پوری دنیا سے بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا اور پوری دنیا کا، کائنات کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی حیثیت کا؟ لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تب۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، آج اسلام لایا، کلمہ پڑھا، جہاد میں گیا، شہید ہو گیا اور چل گیا۔ کہاں ہیں ہم؟ آئیے ایک اور چیز بتائیں، یہ بھی بخاری کے اندر، ایک چھوٹا سا بچہ، چھوٹا بچہ نہیں، 12 سال عمر، اور عرب کے 12 سال کے بچے ہمارے یہاں کے 12 سال کے بچوں کے برابر نہیں تھے، نہیں ہے۔ عرب کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہو گئی، یعنی 9 سال کی عمر میں وہ بالغ ہو گئی تھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 12 سال کا لڑکا یہودی کا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں آتا، بیٹھتا، سنتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کو محمد رسول اللہ کی باتیں بہت زیادہ پسند آتی، نبی کی باتوں کو غور سے سنتا اور اپنے گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا اے ابو جان، میرا دل محمد رسول اللہ کی باتوں میں بہت لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دین اسلام کو قبول کر لوں۔ اس کا باپ اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتا، گھور کر کیا کہا، بیٹا سنو، تم محمد کو نہیں جانتے، وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، تم اس کی باتیں سنتے ہو؟ نہیں نہیں، تمہیں محمد کے اوپر اور محمد کی باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں۔ باپ منع کر دیتا، بیٹا مان جاتا، لیکن بار بار وہ نبی کی محفل میں جاتا اور نبی کی خدمت بھی کرتا، اس کا دل نبی کی طرف مائل۔ ایک دن بیمار ہو گیا، پھر بیماری نے طول پکڑ لیا اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اب اس بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، آخری وقت ہے۔ ادھر محمد رسول اللہ کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہو گیا، ادھر اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہودی بچہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور 1-2 صحابہ کو اپنے ساتھ لے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اس بچے کے باپ نے دروازہ کھولا، اس نے دیکھا محمد رسول اللہ سامنے، تو آنے کی اندر اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں اور اس بچے کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کی کنڈیشن بہت خطرناک، بہت خراب تھی، ایسے سانسیں لے رہا تھا، آخری وقت تھا، اب مرا کہ تب مرا، یہ اس کی کنڈیشن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس کنڈیشن میں دیکھا، نبی اکرم نے آخری حالات میں اس بچے کو دیکھا تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا قل یا غلام لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، یوں نظر، گویا کہ وہ اپنے باپ سے اجازت مانگ رہا ہو۔ اس کے باپ نے اپنے بچے کی آنکھوں کو دیکھا
سمجھ گیا کہ میرا بیٹا مجھ سے پرمیشن مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے اس کا، حالت اس کی خراب ہے، آخری وقت میں اپنے بچے کا دل کیسے توڑ دوں؟ اس یہودی باپ کو رحم آ گیا اور اس نے اپنے بچے سے کہا یا بنیا اطع ابا القاسم، اے میرے بیٹے تم ابو القاسم کی یعنی محمد الرسول اللہ کی بات مان لو، تمہارا دل پہلے سے بھی تو رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا، تم بار بار نبی کی بات کو پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، میرے غصے کی وجہ سے نہیں لاتے تھے، اب میری اجازت ہے، میری پرمیشن ہے کہ تم بات مان لو۔ اس چھوٹے سے 12 سال کے بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی پرمیشن پر اس کی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو پکڑ لیا، ابھی پکڑے تھا، مسکرا رہا تھا، اور یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور آسمان سے ٹک گئیں، یعنی اس کی روح نکل گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، سانس دیکھی گئی، دل کی دھڑکنیں دیکھی گئی، سب رک گئی، گواہی دے دی گئی کہ بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ یہ بچہ مر گیا، تب اللہ کے نبی اس کے بستر سے اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری وقت میں جہنم میں جلنے سے بچا لیا۔ لا الہ الا اللہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اور سن رہے ہو ہرن پور والوں، تصور کریے آج لا الہ الا اللہ کو ہم نے مذاق بنا کے رکھ لیا ہے، کوئی آدمی سنسان جگہ پر بیٹھ کر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ رٹ رہا ہے اور اپنی قوم کے محلے والوں اور گاؤں والوں کی روٹیوں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، مذاق بنا کے رکھ لیا لا الہ الا اللہ کا۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا، اس بچے کی روح نکل گئی، اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا۔ 12 سال تک جو کرتا تھا، آج کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس کا انتقال، اور اللہ کے نبی گواہی دے رہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کی حیثیت کو سمجھا نہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اور جنت کے مستحق صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے پر۔ اب آؤ ایک واقعہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں، پوری زندگی نبی کی خدمت کی، پوری زندگی نبی کا ساتھ دیا، پوری زندگی نبی کو بچا کر رکھا دشمنوں سے، لیکن آخری وقت بھی اس کی زبان سے کلمہ جب نہیں نکلا اور بغیر کلمہ پڑے ہوئے وہ شخص جب مر گیا تو جہنم میں چلا گیا۔ اور اس نے خدمت کس کی نبی کی۔ آپ کو یاد ہے نا، اور نہ معلوم ہو تو سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو باپ کو نہیں دیکھا، 6 سال کے ہوئے ان کی ماں ان کو اپنے میکے لے کر گئی، یعنی ننیال مدینے، اور جب مدینے سے لوٹ کر واپس آ رہی تھی، جس کا پرانا نام یثرب تھا، اے بچوں بیٹھ جاؤ یا جاؤ یہاں سے،
جب وہاں سے لوٹ کے واپس آ رہی تھی اور محمد رسول اللہ محمد ابن عبداللہ کی عمر 6 سال کی تھی، تو اس وقت ان کی ماں اپنے شوہر کی قبر دیکھنے کے لیے گئیں، تو اپنے بچے کو بھی یعنی محمد کو بھی ساتھ لے گئیں کہ چلو بیٹے کو اس کے باپ کی قبر دکھا دیں۔ مقام ابوا میں پہنچی، اپنے شوہر کی قبر کو دیکھا تو ان کو شوہر کی جدائی برداشت نہیں ہوئی اور شوہر کی یادوں میں تڑپنے لگی اور اتنا تڑپی، اتنا آنسو بہے کہ زمین پر گر گئی، اور گرتے ہی محمد رسول اللہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پیدا ہوئے محمد رسول اللہ تو باپ کو نہیں دیکھا، اور 6 سال کی عمر میں باپ کی قبر کے سامنے ماں کو بھی الوداع کہہ دیا۔ 6 سال کی عمر میں نبی اکرم کی ماں آمینہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، دادا عبد المطلب نے پالا، لیکن جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال سے لے کر برابر اور مستقل حضرت خدیجہ کی شادی ہونے تک 25 سال کی عمر تک ابو طالب محمد رسول اللہ کی پرورش کرتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، ان کو پلاتے رہے اور بڑا کرتے رہے۔ 40 سال کے بعد جب آپ کو نبوت ملی اور جب توحید کی دعوت دی تو پریشانیاں آنے لگی، ابو طالب آپ کو بچاتے رہے، دعوت دیتے دیتے جب کافی عرصہ گزر گیا، مخالفتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی، تو ایک دن یہ کافر جب آئے تو کہنے لگے ابو طالب اب پانی بہت آگے چڑھ گیا ہے، تمہارا بھتیجا رکنے کا نام بھی نہیں لیتا، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمارے معبودوں کو کہتا ہے کہ یہ لنگڑے لولے اندھے بہرے یہ کیا سنیں گے تمہاری۔ اے ابو طالب اب پانی حد سے آگے چڑھ چکا ہے، اب تم اپنے بھتیجے کو سمجھا نہیں پائے ہو، میں تمہارے پاس ایک مشورہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا ہے مشورہ؟ کہا تمہیں بچہ ہی پالنا ہے تو میرا بیٹا لے لو، پالو لو، کھلاؤ پلاؤ، لیکن تم اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کرو، اب ہمارا سماج ہماری سوسائٹی اس کو جو سزا دینا چاہے گی دے گی، کیونکہ محمد نے اب معاملہ بہت اوپر کر دیا ہے، پانی اب اوپر چڑھ گیا ہے، اب یہ سمجھانے بجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب لاؤ اور محمد کو ہمارے حوالے کرو۔ ابو طالب نے کہا واہ اتنا اچھا فیصلہ، تمہارے بچے کو تمہارے بیٹے کو میں کھلاؤں پلاؤں اور کھلا پلا کر ساڑ کروں، اور میرے بھتیجے کو لے جاؤ تم تاکہ اس کی تکہ بوٹی کرو، اس کو مارو اور قتل کرو، یہ تمہارا انصاف؟ یعنی تمہارے بیٹے کو میں اپنے گھر میں رکھ کر پال پوس کر بڑا کروں اور میرے بھتیجے کو تم ٹکڑے ٹکڑے کرو، یہ ججمنٹ لے کر، یہ فیصلہ لے کر، یہ انصاف کی بات کرنے کے لیے تم آئے ہو ہمارے پاس؟ کہا تو آپ کا بھتیجا نہیں مانتا، سمجھا لو ورنہ اب جہاں ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دھمکی دے کر چلے گئے، یہاں گئے، یہاں ابو طالب کو برا لگا کہ اگر محمد کو میری زندگی میں کچھ ہو گیا تو میں کیسے برداشت کروں گا۔ آپ نے بلایا بھتیجے ادھر آؤ، جب محمد رسول اللہ آئے آپ نے کہا بھتیجے اپنے چچا کے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، آئے محمد اپنے چچا کے ناتواں کاندھوں پر کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ آج کافر حد سے آگے چڑھ گئے اور تمہیں مارنے کی دھمکی دے گئے، میرے بھتیجے میرا مشورہ مانو، ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کرنے دو جو کر رہے ہیں، تم اپنا کام کرو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، مت برا بھلا کہو۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میرے چچا میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں، دھمکی ملی ہوئی ہے، تو کہا کہ اے چچا جان آپ اگر میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو مت کریے، آج سے آپ اپنا ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن میں اس دعوت سے نہیں رک سکتا جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت میں دوں گا۔ آئے چچا اگر یہ کافرین مکہ سورج لائیں
اور داہنے ہاتھ پہ لا کر رکھ دیں اور چاند لے آئیں اور بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں، یہ ان کے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ ارے سورج کو اکھاڑنا آسان کام ہے کیا؟ 9.9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے یہ سورج، اس کو کوئی اکھاڑ کے لا سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ سورج اکھاڑ کے بھی لے آئیں اور داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اکھاڑ کے لائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، یعنی جو کام ناممکن ہے لیکن ان کافروں کے لیے کام آسان ہو سکتا ہے، کر رہے ہیں، لیکن یہ آسان نہیں کہ میں دین کی دعوت چھوڑ دوں اور میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ چھوڑ دوں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ ہاتھ ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا لو، یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ ابو طالب نے آواز دی، یا ابن اخی، آئے میرے بھائی کے بیٹے، یعنی آئے بھتیجے، ادھر آؤ۔ جی بولو، کہیے۔ تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تجھے تیرے رب نے، تجھے تیرے اللہ نے، تجھے تیرے پروردگار نے جو دعوت دین دے کر بھیجا تو اس کو پورا کر، تو لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ رہی میری بات تو سن، جب تک میں زندہ ہوں اور میری ایک ایک سانس جب تک چلتی رہے گی تیری حفاظت میں لگی رہے گی، دیکھتا ہوں میری زندگی میں کون تیرا کچھ کرے گا، دیکھتا ہوں میری زندگی میں کوئی خروچ بھی تجھے آ جائے، جاؤ سب سے میں نبٹ لوں گا، تو اپنی دعوت دے لوگوں کو، دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کون میرے بھتیجے پر آنکھ بھی اٹھا لے اور اس کو کوئی خروچ بھی آ جائے۔ جا، کتنی مدد کرتے تھے چچا ابو طالب۔ لیکن جب ابو طالب کا آخری وقت آ گیا اور وہ بھی آخری مرض الموت میں جب مبتلا ہو گئے تو اللہ کے نبی کو یہ فکر ہوئی اب میرے چچا نہیں بچیں گے، ایسی بیماری ان کو لگ گئی کہ اس بیماری میں بچنا مشکل ہے، وہ آج بھی مر سکتے ہیں اور کل بھی جا سکتے ہیں، چلو اب میرے چچا کی آخری وقت میں تو کم سے کم میں جاؤں اور ان کو دین کی دعوت دے کر ان سے یہ کلمہ پڑھوا لوں، اگر میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی آخری موقع پر ابو جہل بیٹھا ہے، ابو لہب بیٹھا ہے، اور بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کچھ بولنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سامنے کہوں گا تو میرے چچا کبھی اسلام نہیں لائیں گے۔ آپ نے چچا سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو تھوڑا سا گھر سے دور کر دیا، تھوڑا سا چلے جاؤ، وہ لوگ تھوڑا دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے کہا ہے چچا جان قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آخری وقت ہے، اس بیماری میں کوئی بچتا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں کم سے کم آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اے چچا جان میری دعوت کو آپ قبول کر لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک اللہ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار کر لیجئے۔ نہیں بھتیجے، کیا کہیں گے لوگ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو زمانہ کیا کہے گا؟ ابو طالب آخری وقت بھتیجے سے ڈر گئے اور ڈر کے کلمہ پڑھ لیا، بھتیجے نے ڈرایا جہنم سے اور وہ ڈر گئے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کے نبی نے اب جو جملہ کہا اس کو سنو، قول یا امی لا الہ الا اللہ فی اذنی، اے چچا جان سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے، میرے کان میں کہہ دیجئے، میرے کان میں پڑھ لیجئے، بس صرف مجھے کان میں اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ، میرے کان میں پڑھ دیجئے، میں گواہ بن جاؤں گا اور قیامت کے دن اللہ سے کہہ دوں گا اے اللہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھا، تیری توحید کی گواہی دی، قسم ہے مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اللہ سے گواہی دے کر آپ کو بخشوا لوں گا، آپ کو جنت میں پہنچوا دوں گا، اللہ میری گواہی
مانے گا. اور پھر اللہ تو خود سمیع علیم ہے, وہ سننے اور جاننے والا ہے. میں اللہ سے سفارش کرواؤں گا آپ کی, آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے. ابو طالب نے کہا بھتیجے میں تیرے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ ابو طالب آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر چلا گیا, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. نہیں, اپنے باپ دادا کے دین پہ نہیں مرا. اے محمد تیری دعوت برحق ہے, میں مانتا ہوں کہ تو سچا ہے, تو نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا, لیکن میں اپنے باپ اور دادا کے دین پر ہی مرنا چاہتا ہوں. اور آخر کار ابو طالب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, نہیں پڑھا کلمہ. اپنے چچا کے انتقال کے بعد محمد رسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس بات پر نہیں کہ میرے چچا جو ہے مر گئے, آنسو اس بات پر آئے کہ میرے چچا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا, جہنم کے مستحق ہو گئے. پھر بھی ایک امید لگا کر اٹھے اور دعا کی, اے اللہ میرے چچا نے زندگی بھر میری حفاظت کی, دشمنوں سے بچایا, میری خدمت کی, مجھے پال پوس کر بڑا کیا, اے اللہ اس احسان کے بدلے میں تو میرے چچا کو بخش دے, اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے. زبان سے یہ جملہ نکلا, آسمان سے جبرائیل آ گئے یہ آیت لے کر. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے, کسی کافر کے لیے جنت میں جانے کی, بخشش کی اور مغفرت کی دعا کرے. اے محمد 70 مرتبہ بھی اگر تو اپنے چچا کے لیے دعا کرے گا تو میں قبول نہیں کروں گا, کیونکہ تیرا چچا حالت کفر میں مرا ہے, وہ بغیر کلمہ پڑھے مرا ہے. تیرا چچا جہنمی ہے, وہ جہنم میں جائے گا. یہاں ہم تیری بھی دعا قبول نہیں کریں گے اور تیرے چچا کو نہیں بخشیں گے. تیرا چچا ابو طالب جہنمی ہے, جہنم میں رہے گا. نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو. ہاں پھر اللہ نے اتنا ضرور یقین دلایا, اے محمد ابن عبداللہ, اے میرے محبوب, اے میرے حبیب, تیرا چچا جائے گا تو جہنم میں, لیکن تیری دعا کے نتیجے میں, تیرے دعا کے ثمرات میں ہم اتنا ضرور کریں گے تیرے چچا کے ساتھ کہ ہم ان کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیں گے, کیونکہ اس نے زندگی بھر تیری سیوا کی, زندگی بھر تمہاری خدمت کی, زندگی بھر تمہارا ساتھ دیا. اس کا انعام اتنا ضرور کر دے دیں گے کہ ہم جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیں گے. اب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بھی تو بڑا خطرناک ہے. ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کے دونوں پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائے گی. چولہے سے کبھی لکڑی ڈالتے چنگاری اٹھتی ہے نا, چنگاری ہلکی سی اٹھی اور پھوٹ گئی. جہنم کے 2 چنگاریاں ان دونوں تلووں کے نیچے رکھ دیں گے, یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اور ان دونوں چنگاریوں کا حال یہ ہوگا, یغلی منہما دماغہ, ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا. جیسے کوئی چیز پکائیے, آپ پانی کو ابالیے اور گیس سلنڈر پر رکھ دیجئے اور 15 منٹ کے بعد دیکھیے پانی کیسے ابلتا ہے. یہ 2 چنگاریاں پیروں کے تلوے کے نیچے رکھی جائیں گی اور ان چنگاریوں سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا, ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی میں پانی ابلتا ہے. یغلی منہما دماغہ, اس کا دماغ کھول رہا ہوگا, ابل رہا ہوگا. میرے بھائیوں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. فرمایا کہ آئے محمد ہم تیرے چچا کو سب سے ہلکا عذاب دیں گے, لیکن دیں گے اور جہنم میں ڈالیں گے, اور کبھی زندگی کے اندر وہ جہنم سے نکلے گا نہیں, کیونکہ وہ جہنم کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے بنائی گئی ہے, کبھی نہیں نکلے گا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی